اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اب اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، تو ذرا رک کر سوچئے۔ شاید آپ اپنے رب کی رحمت کو کم سمجھ رہے ہیں۔ آج جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ایک ریمائنڈر نہیں بلکہ ایک نئی امید ہے۔ یہ وہ سچ ہے جو دل کے بوجھ کو ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ریگریٹ ہے تو سمجھ لیجئے کہ راستہ ابھی بینڈ نہیں ہوا۔ یہ سفر وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان ٹوٹ کر اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ بہت لوگ اپنی زندگی گلٹ کے سائے میں گزرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان سے اتنی باری غلطیاں ہو چکی ہے کہ اب واپس آنا ممکن نہیں۔ شاید انہوں نے کوشش بھی کی ہو لیکن پھر سے گر گئے۔ یہ سائیکل انہیں اور زیادہ ڈور لے جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک گرنا پرابلم نہیں بلکہ اٹھنا چھوڑ دینا پرابلم ہے۔ جب تک دل زندہ ہے اور اس میں شرم اور ریگریٹ ہے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اسلام کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہاں ہوپلیسنس کی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ کی رحمت کسی لمٹ میں بینڈ نہیں۔ انسان چاہے کتنی ہائی ڈور چلا جائے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ سسٹم پنشمنٹ سے زیادہ مرسی پا بیسڈ ہے۔ جب بندہ اپنی غلطی مانتا ہے اور دل سے واپس آتا ہے تو اللہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سوچ ہائے انسان کے اندر ایک نئی روشنی پیدا کرتی ہے جو یوز اندھیروں سے نکلنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یہ بتاتا ہے کہ اللہ سب گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یہ صرف ایک تسلی نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے۔ انسان کے گناہ چاہے سمندر جیسے گہرے کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت ان سے زیادہ واسع ہے۔ لیکن اس وعدہ کو سمجھنے کے لیے دل کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ جب بندہ اپنے رب پر یقین کرتا ہے تو اس کا ڈر امید میں بدلنے لگتا ہے، اور وہی سے اصلی چینج شروع ہوتا ہے جو زندگی کو ایک نئی ڈائریکشن دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ضروری سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ اصل میں ہوتی کیا ہے؟ کیا صرف زبان سے سوری کہہ دینا کافی ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا پروسیس ہے؟ بہت لوگ صرف لفظوں پر فوکس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کر لی۔ لیکن اصل توبہ صرف الفاظ نہیں ہوتی بلکہ دل کی حالت ہوتی ہے۔ یہ ایک انر ٹرانسفارمیشن ہے جو انسان کے سوچنے، محسوس کرنے اور جینے کا طریقہ بدل دیتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے اپنی غلطی کو ریکگنائز کرنا اور اس سے سچ میں برا سمجھنا۔ یہ صرف ایک مومنٹری فیلنگ نہیں بلکہ ایک جینیوئن ریئلائزیشن ہوتی ہے۔ جب دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جو کیا وہ غلط تھا، تبھی توبہ کا پہلا قدم اٹھتا ہے۔ یہ احساس انسان کو اندر سے ہلتا ہے اور یوز مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا رخ بدلے۔ اسی جگہ سے وہ جرنی شروع ہوتی ہے جو انسان کو بہتر بنتی ہے۔ سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ انسان کے دل میں سچا ریگریٹ ہو۔ یہ ریگریٹ سپرفیشل نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بس ایک پال کے لیے افسوس ہوا اور پھر سب نارمل ہو گیا، بلکہ دل سے وہ درد محسوس ہو جو انسان کو راتوں کو جگائے اور یوز مجبور کرے کہ وہ اپنے رب سے معافی مانگے۔ یہ فیلنگ ہائی توبہ کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے۔ اگر یہ سٹرونگ ہو تو آگے کا سفر آسان ہو جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو بدلنے لگتا ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ گناہ کو ترنت چھوڑ دیا جائے۔ اگر انسان ایک طرف توبہ کرے اور دوسری طرف اسی گناہ میں لگا رہے تو یہ کنٹرڈکشن ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس چیز سے دور ہو جائے جو یوز اللہ سے دور کر رہی ہے۔ یہ ڈیسیژن مشکل ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں۔ جب نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ خود مدد کرتا ہے اور انسان کو اسٹرینتھ دیتا ہے کہ وہ اپنی بری عادتوں سے نکل سکے۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، اس لیے غلطیاں ہو سکتی ہے، لیکن انٹینشن کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ واپس اسی رستے پر نہیں جانا چاہتا۔ یہ ارادہ انسان کو سٹرونگ بناتا ہے۔ جب وہ گرتا ہے تو پھر اٹھتا ہے اور اپنے رب کی طرف واپس آتا ہے۔ یہ سٹرگل اصل عبادت ہے جو اللہ کو پسند ہے اور جس پر وہ اپنے بینڈن کو ریوارڈ دیتا ہے۔ اگر کسی انسان کا حق مارا گیا ہے تو اس سے واپس کرنا بھی توبہ کا حصہ ہے۔ صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی نہیں ہوتا جب تک بینڈن کے حقوق کلیئر نہ کیے جائے۔ یہ سٹیپ انسان کے کیریکٹر کو سٹرونگ بناتا ہے اور یوز رسپانسبل بناتا ہے۔
जब वो अपनी गलतियों का सामना करता है और उन्हें ठीक करता है तो उसकी पर्सनालिटी में एक नया कॉन्फिडेंस आता है जो यूज बेहतर इंसान बनाता है। ये सारी कंडीशंस मिलकर एक कंप्लीट तौबा बनती है जो अल्लाह को पसंद होती है। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल चेंज है। जब इंसान इस प्रोसेस से गुजरता है तो वो सिर्फ अपने गुनाहों से नहीं निकलता बल्कि एक नई जिंदगी शुरू करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हाई असल सक्सेस है जो दुनिया और आखिरत दोनों में काम आती है और इंसान को एक मीनिंगफुल लाइफ देती है। और अगर आप सच में अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं तो इस सफर को यही से शुरू करें, क्योंकि हर नई शुरुआत एक डिसीजन से होती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा गुनाह सबसे ज्यादा डेंजरस है और कैसे वो इंसान की जिंदगी को डिस्ट्रॉय करता है तो अगली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहां एक ऐसा सच सामने आएगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।